دوستو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کے ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن جمعے اور جمعے کو یوم السبت کہا گیا، یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ طواف کرنے کا حکم 7 مرتبہ دیا گیا اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ اسے قرآن مجید اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، اور اس سورہ کے کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہیں۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، ان کے 7 درجے ہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر 7 زمین بنائے جس کے اندر اس کا حکم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر اور 7 مضبوط آسمان یا آسمان کی تہ بھی بنا دی ہیں۔ دوستو ایک گزارش ہے، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خوف کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی پتلی لاگر گائیں دکھائی گئی تھی، اور قوم عہد پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بیسک کلرز ہیں جن سے باقی کلرز بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی بنیاد 7 سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم ہیں اور 7 سمندر کیوں موجود ہیں؟ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن مجید کے ہر ایک اہم واقعات کے اندر اور دنیا کے بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ یہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جیسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 بہت بار دہرایا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب ایٹومیٹک لیول سے لے کر دنیا کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل نمبر کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبرز اس دنیا کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری یہ دنیا فیبوناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا۔ اور یہ ترتیب کچھ ایسی ہے کہ مثال کے طور پر اب ایک نمبر کا اسکوائر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک دوسرا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ 2 اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ 2x2 اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 3x3 کا، پھر 5x5، پھر 8x8 کا۔ اب اگر ہم بالکل اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ ایک خاص قسم کی اسکوائرل شیپ کو بناتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا فیبوناچی نمبرز۔ یہ وہ ترتیب ہے جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبرز کے اندر شامل کرتے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں، یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلینٹس اور گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سب ہی کے سب اسی اسپائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا صرف اللہ کی ذات ہے، بے شک، جس نے یہ پوری کائنات کی ترتیب بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کی ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولا کی مدد سے انسانوں نے اس کائنات کی حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا اسٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکتا رہے۔ پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر
زمین و آسمان کی ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے۔ کیا آسان الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنسدانوں کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں؟ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنا ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے، پھر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج ضرور لگا ہی لیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خود ہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اللہ کی ذات صحیح طریقے سے پہچان سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے کائنات کے نظام کے اندر دن رات بدلنے کے نشانات رکھی ہیں، لیکن صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ نظر اٹھا کر اس کائنات کو دیکھو، اس کے اندر تمہیں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار دہرایا گیا ہے، بلکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ کہو، یہ کہو کا لفظ 332 بار ریپیٹ ہوا ہے، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا 332 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر قرآن مجید میں 88 بار ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 بار، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو قرآن مجید میں 23 مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بائیولوجیکلی طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے، جو کہ انسان کے اندر ٹوٹل 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ مزید پورے قرآن کے اندر 13 بار، جبکہ سمندر کا ذکر 32 بار کے اندر کیا گیا ہے۔ اگر یہ دونوں نمبرز کو جمع کیا جائے تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کا ذکر 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88%۔ اب اسی طرح سمندر کی ذکر کو 32 کو 45 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی 28.88% پر موجود ہے اور سمندر 71% حصے پر موجود ہے۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ سب کچھ ایک محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کے کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور دلوں پر مور ہے، ان کے لیے یہ سب کچھ صرف ایک محض اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو، گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، اپنی قیمتی الفاظوں کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔